नाज़रीन, मईशत ही दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, सबसे अहम मसला है। और अगर हम हकीकत से काम लें तो माश या मईशत ही किसी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू रहता है और सारी ज़िंदगी इस हवाले से तगदो में गुज़र जाती है। लेकिन जब मईशत का मामला कौमों की सतह पे आ जाता है या दुनिया की सतह पे आ जाता है तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल इशू बन जाता है। मैं अपने बारे में तो मैं बहरहाल एतराफ़ करता हूँ कि मैं इकॉनमी को नहीं समझता। हालांकि इस वक्त पूरी दुनिया की सियासत और पाकिस्तान की सियासत हकीकत में मईशत के गिर्द घूमती है और मईशत ही बुनियादी इशू है सारी अक़वाम के दरमियान तनाज़ात के लिए भी। आज के जरिए में हम ये कोशिश करेंगे कि संजीदा गुफ्तगू के ज़रिए, क्योंकि अगर इस वक्त हम देखें तो पाकिस्तान का सबसे संजीदा इशू वो कोरोना के अलावा वो मईशत ही का है। तो कल बजट पेश हुआ है, बहुत सारे लोगों के शायद वो सैरों से गुज़रा होगा और जो एक टिपिकल अंदाज़ में हुकूमत के हामी उसका दिफा करते हैं, हुकूमत के मुखालिफिन उसको मुस्तरद करते हैं। तो आज हम एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं कि मैं ख़ुद भी समझ सकूं आज के लोगों से और माहिरीन से पाकिस्तान की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को भी और कल के बजट को भी, और उनके ज़रिए आप भी समझ सकें। तो कोशिश हमारी यही होगी कि इस मुश्किल मौजू पे आसान अंदाज में बात करें और इस संजीदा तरीन मौजू पे संजीदा अंदाज में बात करें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब दानियाल अज़ीज़ साहब। हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब। और इस हवाले से बहरहाल हमें उनको अप्रिशिएट करना होगा कि मौजूदा हुकूमत में वो ऐसे वज़ीर हैं कि जो कोरोना के हवाले से SOPs पे मुकम्मल अमल कर रहे हैं और इतनी एहतियात से काम ले रहे हैं कि असम्बली के इजलास में भी नहीं जाते। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुमताज़ माहिर मईशत है और मुतवाज़िन बात करने का सलीक़ा जानते हैं। तो पहले दानियाल साहब ये बताइए कि इस वक्त यानी बजट पे बाद में आते हैं कि पाकिस्तानी मईशत बिफ़ोर करोना और आफ्टर करोना किस हालत से गुज़र रही है? देखें जी, पाकिस्तान की मईशत बिफ़ोर कोरोना तो तकरीबन तबाही की तरफ जा चुकी थी। उसमें तमाम इंडिकेटर्स जो थे, चाहे वो ग्रोथ के थे, इन्फ्लेशन के थे, इंडस्ट्रियल आउटपुट के थे, इंपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, तमाम हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो मनफी तरफ जा रहे थे। और ये नहीं कि सिर्फ चंद महीनों के लिए, बल्कि तकरीबन 2018 से जब से ये हुकूमत आई है तब से ये काम चल रहा था और बतदरीज दिन ब दिन बुरे होते जा रहे थे। ये आप कह सकते हैं कि कोरोना ने एक मज़ीद उसको धचका दिया है, जिससे रही सही कसर जो थी वो भी निकल गई। तो ये बड़ा इस वक्त बरीक और नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान खड़ा है और इसके आगे पाकिस्तान क्या करता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगा आम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर कि उनकी कैसी रोज़मर्रा की गुज़र होती है। जहाँ तक आप कोरोना की बात कर रहे हैं, ये अभी तक हमें यही बताया जा रहा है कि ये दिसंबर तक जो है इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो बरकरार रहेगा और उसके बाद जाके कोई हीलिंग की तरफ हम जाना शुरू होंगे और बाकी ममालिक के ऊपर देखने से भी यही अंदाज़ा हो रहा है जो बाकी दुनिया में। लेकिन बिफ़ोर कोरोना आप नहीं समझते कि जो आप लोगों के अदवार से जो मईशत ख़राब हुई थी तो ये हुकूमत बड़ी हद तक उसकी हीलिंग के लिए इंतज़ामात कर रही थी? मैं इस पे, चूँकि आपने इतनी संजीदगी की बात की है और मैं इस पे एक ब्रॉडर कमेंट करना चाहूँगा। असल में पाकिस्तान में हुआ ये है कि इस मिलेनियम के शुरू में अफ़गानिस्तान की जंग चल रही थी और पाकिस्तान में पूरी दुनिया से एक पैसों का फ़्लड अरेंज किया गया था। उसमें मुख्तलिफ़ पहलू थे, जिसमें डेट एक्विटी स्वाप्स थे, जिसमें नई एड थी, जिसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स को वर्ट एड भी आई, यहाँ पर ISAF के प्रोग्राम्स थे वगैरह वगैरह। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं पाकिस्तान को यकमुश्त मिल गए। तो ये एक अनोमलस इनफ्लो थी और उसमें हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट बिल्कुल नीचे आ गई, यानी 65 पे आके स्टेट बैंक उसको रोकना पड़ा। उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बुरी तरह मुतासर हुई और जो पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है एक्सपोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान कन्वर्ट होगी एक इंपोर्ट इकोनॉमी को।
اور امپورٹ اور ٹریڈ کے اوپر جو ہے زیادہ انحصار ہونے لگا. جب وہ فورن ایکسچینج انوملس انفلوز، وہ اسٹریٹجک خدمات کے لیے ہمیں جو صلہ ملتا تھا ڈالروں کی صورت میں وہ ختم ہو گیا اس دوران. جی وہ ہم نے بچایا نہیں نا، وہ ہم نے اڑا دیا اس دوران میں، اور اس کے نتیجے میں ایگریگیٹ ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی اور ہماری قیمتیں بھی، پرائسز بھی بہت بڑھ گئی. تو 2008 میں جب نئی حکومت آئی اس وقت تک پٹاخہ بول چکا تھا، اور ہماری جو اس وقت کے فنانس مینیجرز تھے انہوں نے کوشش کی کہ آئل پرائس کے اوپر وہ الزام لگا دیں، لیکن آئل پرائس جو ہے وہ بہت بعد میں شروع ہوئی ہے. تو پہلے 2004 میں نے رپورٹ دی تھی اس وقت گورنمنٹ کو کہ یہ کام بہت خراب ہو رہا ہے شوکت عزیز کے ایلیویشن پہ فار گڈ بیہیویئر. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آتے ساتھ ہی سب سے پاکستان کا بڑا IMF کا پروگرام لینا پڑا. تو اگر حالات اس دوران اس دہائی میں بہت اچھے تھے اور اکانومی ماشاءاللہ بہت بول بالا تھا، اب تو وہ بھاگے ہیں کچھ لوگ اس ملک میں، ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے. سوٹ کیس والے تھے، وہ سوٹ کیس لے کے چلے گئے، لیکن ذمہ داری ان کی تھی کہ جو کچھ ہوا. اور یہ نہیں کہ حکومت کو معلوم نہیں تھا، ان کو پتہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا ایز اے منسٹر. جی فواد چودھری صاحب، آپ کی کیا رائے ہے مجموعی طور پر جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے؟ آپ کس حد تک دانیال عزیز صاحب کے تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بات صحیح ہے دانیال عزیز صاحب کی کہ 80 کی دہائی میں بھی جب ہمیں ایک موقع ملا تھا کہ ہم اس اکانومی کو ایک بنیاد کو مضبوط کر سکتے، وہ ہم نے ضائع کیا. اور پھر 2000 میں بھی جو موقع ملا وہ بعد میں ضائع ہوا. لیکن اس میں دیکھیے جو 10 سال ہیں 2008 سے لے کے 2017 تک کے، اس میں ایبزالو نہیں کیا جا سکتا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت کو. جو امپورٹ اکانومی مثلا دانیال کہہ رہے ہیں اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنا دیا. اب وہ کیوں بنی؟ آپ دیکھیے $7 بلین تو صرف ایک سال میں اسحاق ڈار صاحب نے خرچ کر دیے ڈالر کو 100 روپے کے اوپر رکھنے کے لیے. اور پاکستان کے اندر امپورٹس ابھی جب میں یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آیا اور بہت ساری فیلڈز میں نے دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ پاکستان میں سب سے بڑا مافیا تو وہ ہے جو امپورٹ مافیا ہے. اور یہاں پہ ہر جگہ کے اوپر ایک اہتمام کیا گیا ہے، ہماری جو بجٹنگ ہے، ہمارا جو کسٹمز ہے، کہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے اور ہم ہر چیز باہر سے منگائیں. ابھی آپ اپنے مثلا اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ یہ اسکائپ کے اوپر لیپ ٹاپس میں ہیں، آپ کیمرے بنا رہے ہیں، آپ کے اوپر لائٹس لگی ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایون جو آپ کی لکڑی بھی اسٹوڈیو میں لگی ہوئی ہے یہ سارے کی ساری باہر سے آئی ہو. ہم ایک سوئی بھی خود جو ہے وہ نہیں بنا رہے تھے. اور یہ وہ ماحول ہے جو پاکستان میں ہم نے تبدیل کرنا ہے. اور ہم نے اپنی کوشش کی، یہ جب ہمارا کووڈ کا معاملہ آیا اور 26 فروری کو ہم اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے کووڈ کا، لیکن ہم نے ہماری منسٹری نے اس کو لیڈ کیا اور آج تقریباً سوائے جو کمپلیکس وینٹیلیٹرز ہیں جو اگلے انشاءاللہ 1 مہینے میں پاکستان میں آ جائیں گے، باقی ہم اب نیٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. So we have to shift our economy from an import economy to an export economy. Long term میں تو یہی solution ہے and actually I agree with Daniel. اچھا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، یہ جو پہلے ایک مصنوعی آکسیجن ہماری اکانومی کو ویسٹ کی طرف سے اسٹریٹجک خدمات کے صلے میں مل رہا تھا، جب وہ بند ہو گیا تو اس کے کنٹیکسٹ میں پھر حکومتوں کو اپنے ڈومیسٹک وسائل پہ انحصار کرنا تھا، اور یہ اکانومی کو پھر ایکسپورٹ اکانومی میں بدلنے کے لیے آپ جب یہ تینوں حکومتوں کا یا فوجی حکومتوں کا تجزیہ کرتے تو کس نے کہاں پہ غلطی کی؟ صافی صاحب، آپ نے کہا کہ اکانومی آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کل کا بجٹ ہے وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا. آپ کے سوال کے جواب میں حماد اظہر صاحب نے بھی کچھ کہا اپنے ابتدائی میں بجٹ کی تقریر میں کہ گزشتہ حکومتیں کیا کرتی رہیں اور کیا غلط کرتی رہیں. میں بڑی غور سے وہ تقریر بھی سنتا رہا اور بلکہ لکھتا بھی رہا، ان کی ساری فگرز بھی لکھتا رہا، اور خلاصہ یہ نکلا تقریر وہ صرف حفیظ شیخ صاحب کو سمجھ آ رہا تھا اس لیے خود پیش کرتے بھی نہیں ہے، خود پیش کرتے ہوئے شرماتے ہیں، حماد اظہر کو آگے کر لیتے ہیں. جی آپ کنٹینیو کریں. جی صافی صاحب، پوری تقریر سننے کے بعد اور اپنے سارے نوٹس دیکھنے کے بعد میں جو لبے لباب جو خلاصہ نکلا وہ یہ نکلا کہ ایک حقیقت اور 100 افسانے. حقیقت ایک ضرور بتائی حماد اظہر صاحب نے، اور ایک حقیقت ہم سب کے سامنے ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو خسارہ ہے وہ پی ایم ایل این تقریباً $20 ارب کا چھوڑ کے گئی تھی، جو آپ امپورٹ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی نے کامیابی سے وہ $20 ارب سے اس کو $3 ارب پہ لے آئے ہیں. اب اس کے اوپر بحث بیکار ہے کہ کس طرح لے کے آئے. جو حامی ہیں حکومت کے وہ کہیں گے
کہ بہت اچھا کیا، جو اپوزیشن میں ہیں وہ کہیں گے کہ طریقہ کار غلط تھا، پر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کامیابی، ایک بہت بڑا کام پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہوا۔ اس کے علاوہ کافی صاحب، اس کے علاوہ جتنی بھی فگر اس تقریر میں نے پڑھی اور لکھی وہ سارے کے سارے افسانے تھے۔ یعنی کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ 30,000 ارب کا قرضہ پی ایم ایل این چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس نے بہت برا کیا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ انہوں نے تقریباً 14,000 ارب کا قرضہ لیا تھا 5 سال کے پیریڈ میں۔ میں اضافی قرضے کی بات کر رہا ہوں، اور پچھلے 22 یا 23 مہینوں میں تقریباً 13,000 ارب کا اضافی قرضہ لیا جا چکا ہے۔ پیپلز پارٹی والے روزانہ کی بنیاد پہ 5 ارب کا اضافی قرضہ لیا کرتے تھے اور ہم اس وقت بھی روتے تھے۔ پھر پی ایم ایل این آئی، وہ 8 ارب کا روزانہ کا قرضہ لے رہی تھی۔ جو 22 مہینے گزرے ہیں یہ پاکستان کا 70 سالہ معاشی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت روزانہ کی بنیاد پہ 18 ارب روپے کا قرضہ روزانہ کی بنیاد پہ اضافی قرضہ لے رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجیے 5 ارب پیپلز پارٹی، 8 ارب پی ایم ایل این اور 18 ارب پچھلے 22 سے 23 مہینوں میں۔ پھر حماد اظہر صاحب نے بجٹری خسارے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑا برا کر گئی کہ وہ 2,300 ارب کا بجٹری خسارہ ہمیں دے گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بجٹری خسارہ پی ایم ایل این کا جو بیان کیا حماد اظہر صاحب نے، اس کے ایگزیکٹلی 6 منٹ کے بعد انہوں نے خود سے اعتراف کیا کہ اس سال ہمارا بجٹری خسارہ جو ہے وہ 3,437 ہوگا۔ اگر وہ 2,300 بہت برا تھا تو پھر یہ سوچ لیجئے کہ 3,437 کا کیا حال ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی بہت بڑا بوجھ تھا جو پی ایم ایل این ہمارے اوپر چھوڑ گئی، اور وہ تھا گردشی قرضہ جات کا۔ یقینی بات ہے، مجھے یاد ہے ہمیں پاور ڈویژن نے اگست 2018 میں جو بریفنگ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 1,200 ارب روپے کا گردشی قرضہ پی ایم ایل این چھوڑ کے جا رہی ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اب وہ 1,200 سے بڑھ کے 2,000 ارب پہ پہنچ گیا ہے۔ یعنی کہ پچھلے 22 یا 23 مہینوں میں 800 ارب روپے کا اضافی گردشی قرضہ لیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی اصلاحات کی ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں جن کو ہم پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کہتے ہیں، جس میں پی آئی اے ہے، پاکستان ریلویز ہے، پاکستان اسٹیل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں مزید بھی آپ سے میں نے بات کرنی ہے، آپ بجٹ کی طرف آ گئے تو اس پہ ہم الگ سے بھی بات کریں گے، لیکن مجھے ایک مختصر سی بریک لینی ہے۔